دور حاضر میں لوگ اپنی صحت کو لے کر بہت فکر مند ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے دور ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے نئی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں۔ ماں قبل ان بیماریوں کا کوئی وجود نہ تھا، جیسے اوبیسٹی، سٹریس، اینگزائٹی، ڈائبٹیز، انسومنیا، سائیکوسومیٹک، دیگر جیسی بیماریاں آج ہمارے سامنے جو ہیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں۔ اس سے قبل جو ہے ان تمام بیماریوں کا کوئی وجود نہ تھا۔ تو اس کی وجوہات لائف سٹائل، تو یہ تمام جو بیماری ہے یہ لائف سٹائل ڈیزیز ہے، جس کے لیے نہ جانے کتنے میڈیسنز، کتنی تھیراپیز، کتنے یوگ، نئے نئے طریقے وجود میں آ رہے ہیں۔ نئے نئے جو ہے اس کے ڈاکٹر، سائنس بھی جو ہے اس پہ ریسرچ کر رہا ہے، نئی نئی پیتھیز نکلی ہے۔ اس میں سے امریکہ کے اندر یعنی یورپ سائڈ کے آپ اٹھا کے دیکھو گے، جو یورپین کلچر ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو لائف سٹائل ڈیزیز کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہاں کی لائف بہت فاسٹ ہے اور اس کے اثرات پورے جو ہے ورلڈ پر پڑ رہے ہیں۔ آج جو ہے دیگر ممالک پر بھی جو ہے اس کے اثرات دیکھنے ملتے ہیں کہ وہاں کی جو لائف بھی جو ہے کافی تیز ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ لائف سٹائل ڈیزیز جو ہے منظر عام پر ہے، جس میں سے اوبیسٹی، جس کو ہم موٹاپا کہتے ہیں، اس سے نپٹنے کے لیے آج ایک طریقہ سائنس جس کو اپنی تحقیق مانتا ہے، جس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں۔ اس کو اگر میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں تو جس کے معنی نکلتے ہیں وقفے وقفے کا روزہ، یعنی گیپ کے اندر جو ہے کھانا اور کھانے سے رک جانا، جس کو ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں، جس کے 3 طریقے بتائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹہ جو ہے آپ کو کھانا ہے اور 16 گھنٹہ جو ہے فاسٹنگ کرنا ہے۔ اور اس کا دوسرا طریقہ ایسا ہے کہ ہفتے کے اندر 2 دن کمپلیٹ آپ کو کچھ نہیں کھانا ہے، مطلب 48 آورز آپ کو جو ہے ایمٹی اسٹمک رکھنا ہے، اس میں آپ لکوڈ لے سکتے ہیں اور باقی کے 5 دن آپ کو بھوکا رہنا ہے۔ اور تیسرا جو طریقہ میتھڈ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے اندر بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 2 دن آپ کو فاسٹنگ کرنا ہے اس طرح سے کہ صبح سے شام بھوکا رہنا ہے اور رات میں کھانا ہے، شام میں کھانا ہے، یا دوپہر سے رات تک بھوکا رہنا ہے اور صبح میں کھانا ہے اور رات میں کھانا ہے۔ اس طرح سے جو ہے گیپ دے کر، جس کو ہم آج 3 طریقے جو ہیں یہ بتایا جا رہا ہے، ایٹ سٹاپ ایٹنگ کہتے ہیں اس کو۔ یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے 3 جو ہے طریقے ہیں۔ تو جب آپ ان طریقوں پر غور کرتے ہیں، اس انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے یہ رمضان المبارک کے اندر جو روزے ہیں یہ اس سے جو ہے لیا گیا جو ہے عمل ہے، یہ طریقہ ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں گہرائی سے، جو آج سائنس بھی اپنا بنا کر اس کو پیش کر رہا ہے، اور جو ڈاکٹرز ہیں اپنے مریضوں کو جو ہے اوبیسٹی کے علاج کے اندر، سٹریس کے علاج کے اندر خاص طور سے جو ہے یہ طریقہ بتاتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا، جو آج عام ہو چکا ہے۔ اور رمضان میں بھی آپ غور کر کے دیکھیے کہ 13 سے 15 گھنٹہ جو ہے آپ فاسٹنگ میں ہوتے ہیں، اور جو ہے باقی کے وقت یعنی روزے سے پہلے آپ کھاتے ہیں جس کو ہم سحری کہتے ہیں، اور روزے کے بعد ہم کھاتے ہیں جس کو ہم افطار کہتے ہیں۔ تو روزے کے بھی یہی معمول ہے۔ تو یہ روزہ اس امت مسلمہ پہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے محبوب پاک آقا نامدار احمد تاجدار یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو ہے 1400 سال پہلے یہ روزے کو جو ہے، طریقے کو جو ہے یہ امت پہ جو ہے تا قیامت تک جو ہے فرض قرار دے دیا گیا یہ روزوں کو، جس میں یہی ہے کہ ہر سال میں 1 مہینہ رمضان کا آپ کو جو ہے فاسٹنگ کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور اس کا طریقہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے بہت بڑا کرم ہے
کہ اس کے اثرات جو ہے اس امت مسلمہ پہ جو ہے نظر آ رہے ہیں، اس کے اثرات جو ہے جسم پر نظر آ رہے ہیں۔ اب آئیے ہم جو ہے حدیث مبارکہ، میں ایک جو ہے حدیث مبارکہ کو کوٹ کرتا ہوں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی جو ہے حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خالص میرے لیے ہوتا ہے اور میں اس کا جو ہے بدلہ دیتا ہوں، یعنی اجر دیتا ہوں، اور اس کا اجر جو ہے دنیا میں بھی دیتا ہوں اور مرنے کے بعد بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے اپنے محبوب کو کہ روزہ خالص میرے لیے ہے۔ پھر آگے ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی شہوت یعنی ڈیزائر، کھانا پینا میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ تو یہاں پر ہمیں روزے کی اصل معلوم پڑی کہ ہم جو ہے روزہ محض جسمانی فائدے کے لیے نہیں رکھ رہے، بلکہ روزے کا جو تعلق ہے اس کا تعلق اپنے رب سے ہے، اپنے جو ہے اللہ سے سیدھا۔ پھر ایک جگہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس وقت ہے جب وہ روزہ یعنی افطار کرتا ہے، یعنی جب وہ روزہ کھولتا ہے، جب کچھ کھاتا ہے، جس کو ہم افطار کہتے ہیں۔ اور دوسری خوشی جب وہ جو ہے اپنے رب کا جو ہے دیدار کرتا ہے، یعنی اپنے رب سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی فضیلت میں کیا کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص یعنی جو روزے کی حالت میں اگر وہ جھوٹ بات کرتا ہے، جو مکاری کرتا ہے اور فریبی کرتا ہے، تو اللہ ان کو فرماتا ہے کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو ہے بھوکا رہے، وہ جو ہے کھانا پینا چھوڑ دے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں سے ان تمام حدیث مبارکہ سے ہمیں روزے کی جو ہے اصل معلوم پڑ رہی ہے کہ اللہ اس کے رسول روزے کی اصل بتا رہے ہیں۔ تو یہاں محض جو ہے جسمانی تعلق نہیں، یعنی جسمانی فائدے کے لیے روزہ نہیں رکھا جا رہا ہے۔ اور آج سے 1400 سال پہلے جو ہے یہ بات جو ہے آ چکی ہے، یہ طریقہ آ چکا ہے امت مسلمہ پر، اور جو ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے بنا تحقیق کے یعنی اس پر ایمان لایا اور اس پر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں 1400 سال سے۔ اس دین کے اندر، دین اسلام کے اندر امت مسلمہ کیا کر رہی ہے؟ اس پر عمل کرتے ہوئے آ رہی ہے، اور اس کے فائدے اور اس کے جو ہے فیض جو ہے ان کو پتہ ہے روزدار کو کہ وہ کیا فیض ہے۔ تو یہاں سے ہمیں روزے کی کیا معلوم پڑی؟ اصل معلوم پڑی۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے جس میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو پروفٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ہے سوموار کے دن یعنی پیر کے دن منڈے اور جمعرات کے دن یعنی تھرسڈے ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے۔ تو یہاں سے جو دوسرا طریقہ ہے انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کا، وہ جو ہے دیکھو کہاں سے لیا گیا، کہاں سے عکس کیا گیا۔ یہ جو انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کے بھی جو تینوں طریقے ہیں، وہ تینوں طریقوں کو جب آپ دیکھتے ہو تو یہ جو ڈاکٹر ہے، سائیکولوجسٹ ہے، جو ڈائٹیشنسٹ ہے، آپ دیکھو گے کہ یہ کہاں سے لے رہے ہیں یہ طریقہ۔ تو آپ دیکھو گے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے جس میں روزے ہیں، یہ وہ تمام طریقے آپ کو ملیں گے، اور سرکار یعنی پروفٹ کی جو سنت ہے، یعنی جو کرتے تھے اپنی حیات کے اندر، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ آپ ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، ایک پیر کا روزہ یعنی منڈے کا، اور ایک جمعرات کا روزہ یعنی تھرسڈے کا روزہ۔ تو آپ فاسٹنگ کرتے تھے یعنی روزہ رکھتے تھے۔ وہ روزے فرض قرار نہیں دی گئے، لیکن وہ سنت میں آئے، یعنی سرکار ایسا عمل کرتے تھے۔ تو کچھ تو وجہ ہوگی کہ پروفٹ یہ عمل کرتے تھے، کچھ تو وجہ ہوگی۔ 1400 سال پہلے، قدیم بات کر رہا ہوں میں، 1400 سال پہلے۔ تو اب آئیے ہم انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کو دیکھتے ہیں کہ اس فاسٹنگ کا دھرم سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے مذہب سے۔ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کا جس طرح سے روزے دار اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، اسی طرح سے جو ہے لوگ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، محض جو ہے اپنی صحت کو جو ہے صحیح کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف روزہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کے فوائد بے شمار ہے۔ کیا ہے؟ اس کے فائدے بے شمار ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں۔ اور جیسے کہ زیادہ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ تو بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، بہت سارے جو ہے ڈرا بیکس ہیں۔ جیسا کہ آتا ہے کہ اگر آپ زیادہ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کرتے ہیں تو آپ کی آنتوں پر، جس کو انٹسٹائن کہتے ہیں،
وہ کمزور ہونے لگتی ہے, اس کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں. اور یہاں تک کہ آیا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں اور اگر آپ کے اوپر کچھ ایسے جو ہے اثرات ہو رہے ہیں, جیسے آپ کو اینگزائٹی جیسا فیل ہو رہا ہے, ہیڈ ایک ہو رہا ہے, نوزیا جیسا فیل ہو رہا ہے, تو آپ جو ہے ڈاکٹر کو کنسرن کیجیے. تو بولنے کا مطلب کیا ہے کہ بنا ڈاکٹر کو کنسرن کیے ہوئے آپ جو ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ نہیں کر سکتے. اور ڈاکٹر کو کنسرن کرنے کے لیے آپ کو ڈاکٹر کی فیس دینا ہوگا, آپ کو اس کے پاس جا کر اپوائنٹمنٹ لینا ہوگا, آپ کو اس پر جا کر جو ہے وقت دینا ہوگا, اس کے بعد جو ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے. اور دوسری طرف سبحان اللہ, اللہ اس کے رسول کا جو ہے یعنی دین اسلام کے اندر ایک خاص جو ہے مہینہ آیا جس کو رمضان کہتے ہیں. اس کی فضیلت میں نے ابھی بتائی, تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. اور روزہ رکھنے کے لیے کسی ڈاکٹر سے جو ہے کنسرن کرنے کی ضرورت نہیں, اور اس میں پیسہ خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. بنا جو ہے فری آف کاسٹ جو ہے آپ اپنے جسم کو بھی جو ہے مضبوط رکھ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے نفس کی خواہشات, جس کو ہم سیکشول ڈیزائر بھی کہتے ہیں, جس کو ہم ڈیزائر بھی کہتے ہیں, اس پر کنٹرول کرنے کے لیے ہے, اور اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے, یعنی اسپرچولیٹی کو ایکسپانڈ کرنے کے لیے. روزے کی اصل بتا رہا ہوں میں, روزے کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ روزہ کیوں ہے. تو ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی نیت, جسم اور صحت نہیں ہوتی. ہاں, یہ تو اللہ کا فیضان ہے, یہ تو اللہ کا کرم ہے مسلمانوں پر کہ اس کے فوائد جسم پر بھی پڑتے ہیں. یعنی یوں کہہ لو کہ فری آف کاسٹ اس کے اثرات جسم پر مرتب ہو رہے ہیں, یعنی پڑ رہے ہیں. یہ تو ہم جو ہے روزہ رکھنے والے کو پتا ہے کہ اس کے کیا اثرات ہیں جسم پر بھی اور یعنی اسپرچولیٹی پر بھی. تو پتا کیا چلا کہ یہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے نام پر آج ڈاکٹر ڈائٹیشنسٹ آپ کو جو دے رہے ہیں, ارے وہ ہمارے اسلام میں 1400 سال پہلے جو ہے پیش کیا جا چکا ہے, جس کا نام روزہ ہے, اور اس کو ہی موڈیفائی کر کے آج کیا ہے یہ عمل جو ہے ڈاکٹر ڈائٹیشنسٹ آپ کو دے رہے ہیں. بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس کو جسمانی فائدے کے لیے نہیں بلکہ جو ہے روحانی یعنی اللہ کی رضا کے لیے جو ہے رکھ رہے. کیا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے یہ عمل کر رہے ہیں. اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ محض کیا ہے, آپ کو صحت یاب ہونے کے لیے, اپنی اوبیسٹی کو کم کرنے کے لیے, اسٹریس کو کم کرنے کے لیے, اینگزائٹی کو کم کرنے کے لیے ہے. تو فیصلہ دیکھ لیجئے آپ ہی کہ اس کے بے شمار جو ہے فائدے ہیں, اور جسم پر بھی جو ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں. اب میں جو ہے ایک بڑے جو دو لوگ ہیں, ایک دھارمک ہے اور ایک جو ہے بہت بڑا پڑھا لکھا پرسنالٹی ہے. تو دھارمک شخصیت جس کا نام جو ہے ایلف گول تھا, جو نیوزی لینڈ کا ایک بہت بڑا پاپ ہے, وہ کیا فرماتا ہے, وہ لکھتا ہے اپنے آرٹیکل کے اندر کہ میں نے ہارٹ کے مریض, معدے کمزور ہو جانے والے جس کو شکایت ہے معدے کی, ایسے مریضوں کو, اور تیسرا وہ فرماتا ہے کہ جس کی سانس پھولتی ہے یعنی ہارٹ کے مریض اور شوگر کے پیشنٹس کو, میں نے مسلسل جو ہے 30 روزے رکھوایا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جو ہارٹ کے مریض ہے ان کی دل کی دھڑکنیں جو ہے یعنی جس کو ہم بی پی کہتے ہیں وہ فلکچویٹ نہیں ہو رہے, اور جو معدے کی بیماری تھی وہ اس کے اوپر اس کے بہت جو ہے عجیب عجائبات جو ہے اثرات دیکھا اس نے, اور شوگر جو ہے وہ 30 دن جو ہے اس کے کنٹرول رہے. تو یہ کون فرما رہا ہے, ایک بہت بڑا پاپ دھارمک انسان ہے نیوزی لینڈ کا, وہ فرما رہا ہے اپنے آرٹیکل میں. اور دوسری ایک بہت بڑی پرسنالٹی جس کو ہم فادر آف سائیکولوجسٹ بھی کہتے ہیں, جس کا نام کیا ہے, سگمنڈ فرائڈ. کیا ہے, سگمنڈ فرائڈ. وہ کیا کہتا ہے کہ روزے سے جسمانی کھچاؤ جس کو ہم اسٹریس کہتے ہیں, ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض جو ہے کا خاتمہ ہوتا ہے روزے سے. تو یہ دو پرسنالٹی روزے کے تعلق سے فرما رہی ہے. اور ایسا نہیں کہ یہ روزے کے تعلق سے فرما رہے, انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا. اس کو کیا کیا, ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد اس کے جو اثرات, وہ بھی ایک ہفتے کا ایکسپیریمنٹ نہیں بلکہ مسلسل 1 منتھ کا جو ایکسپیریمنٹ ہے, اس کو کرنے کے بعد جو یہ ریزلٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کے امراض والے مریضوں پر جو ہے یعنی پیشنٹ پر جو ہے اپلائی کیا روزے کے, اور اس کے اثرات دیکھا کہ جسم پر پڑ رہے ہیں. لیکن ہم کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان جو روزہ رکھ رہا ہے وہ محض جو ہے جسم کو
یعنی صحت یاب ہونے کے لیے نہیں رکھ رہا، اس کی نیت یہ نہیں ہے، وہ کمانڈ یہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھ رہا ہے، جس کے اثرات اس کی روحانیت پہ پڑ رہے ہیں، اس کی اسپرچولیٹی پہ پڑ رہے ہیں۔ تو بس میں آج کا جو بیان ریکارڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس امت مسلمہ کو جو ہے یہ پتا چلے کہ آج جو دیگر مذاہب والے بھی جو ہے یہ دینی اسلام کے کئی طریقوں کو جو ہے اٹھا کر دیکھ لیجئے، صرف روزہ ہی نہیں اور ایسے کئی ہیں، اس سے پہلے بھی جو ہمارے یوٹیوب پہ بیانات ملیں گے کہ کئی ایسے سائنٹسٹ نے جو ہے کئی ایسے فارمولے ہیں جو ہمارے دین اسلام کے اندر جو ہے رائج ہے 1400 سال سے، جس کا تذکرہ قرآن میں آیا، جس کا تذکرہ حدیث میں آیا، یعنی پروفٹ نے خود اس کا تذکرہ کیا ہے، کتابوں کے اندر ملتا ہے آپ کو 1400 سال پہلے، تو وہ تذکرے مل رہے۔ تو کئی ایسے طریقے ہیں، تو اس میں سے ایک روزہ ہے، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اس کا نام دے دیا گیا۔ تو یہ دین اسلام کے اندر جس نے مسلمان ہیں ان کو یہ پتا ہو کہ جو غیر مذاہب والے ہیں وہ یہ طریقے کو بس بدل کر موڈیفائی کر کے اس کا نام بدل کر، بس وہ ان کی نیت یہ نہیں ہے کہ ان کا تعلق جو ہے دھرم سے ہے، ان کے دل میں بھگوان سے، اللہ سے، گاڈ سے کوئی لینا دینا نہیں، جو غیر مذہب والے ہیں۔ ارے لیکن مسلمانوں غور کرو کہ اللہ نے تم کو کتنا جو ہے فضیلت بڑا مہینہ جو عطا فرمایا کہ تم پر جو ہے روحانیت کے اس کے اس پر غلبے ہو رہے ہیں اور اللہ کا دیدار ہو رہا ہے۔ میں نے ابھی حدیث پیش کیا نا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزدارے کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، دوسرا اس وقت جب وہ اللہ سے ملتا ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں اللہ سے دیدار ہو سکتا ہے، اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ تو بس آج کے بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو بس غور کر کے دیکھنا ہوگا، اس کی اہمیت کو، فضیلت کو سمجھنا ہوگا کہ کتنا جو ہے فضیلت بھرا مہینہ جو ہے تم کو عطا ہوا ہے، تو بس اس کی قدر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کی قدر کرنا ہے۔ تو بس یہ کہہ کر جو ہے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ مولا جو ہے ہمیں سمجھ کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں جو ہے اس مہینے کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔